بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محرم الحرام ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا آغاز ہے پہلی محرم، اور اس سے پہلے کہ آغاز گفتگو کروں ایک شعر ہے جو پڑھنا چاہوں گی، کیونکہ ہمیں صرف کربلا اور محرم کو یاد نہیں کرنا بلکہ اس کو سمجھنا ہے۔ اور جب کربلا کا یہ ذکر ہوتا ہے، جب یہ داستان بیان کی جاتی ہے، جب یہ حقیقی داستان بیان کی جاتی ہے، تو صرف اس کو سننا نہیں ہوتا بلکہ اس کو سمجھ کر اس بات کا احساس کرنا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی امام حسین علیہ السلام کی وہ صدا جو کربل کے میدان میں گونجی تھی، حل من ناصر ینصرنا، اس کے اوپر ہم سب کو لبیک کہنے کی ضرورت ہے، لبیک کہنا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت شعر جو مجھے سن کر اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ میرے مولا، ہمارے مولا، ہمارے رہبر، ہمارے ہادی، کہ جنہوں نے دین حق کو، اس کے پیغام کو نہ صرف اس کی حفاظت کی، اس کو بچایا اور اس کو اس طرح سے سربلند کیا کہ حق اور باطل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ سویا ضمیر انسان ایک بار پھر جگانے، سویا ضمیر انسان ایک بار پھر جگانے، ابلیسیت کی زد سے اسلام کو بچانے، ابلیسیت کی زد سے اسلام کو بچانے، بچھڑے ہوئے بشر کو رحمان سے ملانے، وہ آ گئے حسین، لو آ گئے حسین۔ اور آپ یقین کیجئے کہ یہ محرم کے مہینے کا آنا دراصل در حقیقت امام حسین ابن علی کا آنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہمارے گھروں میں آتے ہیں، وہ جب آ جاتے ہیں تو ہم بیدار نہیں رہتے، ہم سو جاتے ہیں، تو کوئی ہماری دہلیز تک پہنچ کر بھی ہم سے ملے بغیر چلا جاتا ہے۔ ہماری ملاقات کا شرف جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہو، اس کے باوجود وہ ملاقات ہم سے نہیں ہو پاتی، کیونکہ ہم شاید منہ زبانی تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ کا انتظار ہے، مگر جب یہ دستک دی جاتی ہے تو ہم شاید سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے ضمیروں کو جگانے کے لیے، ابلیسیت کی زد سے اسلام کو بچانے کے لیے اور رحمان سے بشر کی ملاقات کروانے کے لیے ہمارے امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے۔ یہ ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہی، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، انسانیت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے دل پر دستک دیتے ہیں امام حسین۔ یوں تو اگر ہم کہیں تو ہر لمحہ، مگر بالخصوص جب یہ ایام آتے ہیں، ایام عزا آتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام ہر دل پر بالکل اس طرح سے دستک دیتے ہیں کہ جس طرح سے جناب حر سے زیادہ بڑا گناہ نہ کائنات میں کبھی کسی نے کیا نہ کرے گا، کہ وہ جو جنت کے سردار ہیں ان کو روکا گیا، جو جنت کے سردار ہیں ان کے گھوڑے کی تنابوں کو پکڑا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ ان کے لیے زندگی کے دروازے بند کرنے والے تھے جناب حر، لیکن امام حسین علیہ السلام کی وہ نظر، امام حسین علیہ السلام کی وہ پہچان جو انہوں نے کی جناب حر کی، ایسی ہی پہچان وہ ہر کسی کو دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ہر کسی کو یہ پہچان دینا چاہتے ہیں، مگر اس کربل کے میدان میں بہت سے افراد تھے، بہت سے لوگ تھے، مگر دستک بھی ہر کسی کے اوپر جی، کیونکہ مولا نے وہاں پہ بہت سارے خطبے دیے، دستک بھی بہت سے لوگوں کے دلوں، ہر کسی کے دل پر کی، مگر جو بیدار تھے، جو ذہنی طور پر، فکری طور پہ، شعوری طور پر تدبر کر رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے، اس دستک نے ان کے دلوں میں گھر کیا، اور پھر ان کے دلوں کے دروازے کھلے، اور پھر وہ کربل کے میدان میں
یوم عاشور پہلے قربان ہونے والے روح ارواح اور اجسام ٹھہرے۔ اب ہمیں جب محرم آتا ہے تو ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام دستک دے رہے ہیں ہمارے گھروں میں آ کر۔ اور یہاں پر ایک بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہوں گی کہ کرونا کی وجہ سے یا جو بھی حالات اس وقت ہمارے پورے دنیا کے ہیں اس کی وجہ سے جس طرح سے سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے، ہر چیز بدل گئی ہے۔ لوگوں کو یوں لگ رہا تھا کہ شاید اس دفعہ عزاداری میں کوئی کمی آ جائے گی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پچھلی عزاداریوں میں جو 1400 سال سے ہوتی آ رہی ہیں اور آج کی عزاداری میں، آج کی بالخصوص اس دفعہ جو 2020 میں محرم ہے، اس عزاداری میں ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ پہلے چند امام بارگاہ ہوتے تھے کہ جہاں پر مجالس منعقد ہوتی تھیں اور لوگ جا کر وہاں پر پرسہ کرتے تھے، گریا کرتے تھے، امام حسین کی فکر کو، ان کی قربانی کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور اپنی ذات میں تبدیل ہونے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن اب فرق یہ ہوا ہے کہ اب کیونکہ گھر سے نکلنا مشکل ہے، کیونکہ گھر سے نکل کر زیارتوں کے اوپر جانا، مجلسوں پر جانا، دروس میں جانا اور وہ تمام کام کرنا مشکل، بہت مشکل لگتا ہے بیکاز آف کرونا، کووڈ-19 اور جو بھی حالات پوری دنیا جو اس وقت بدل گئی ہے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے معجزہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اور ان کے مقصد کا۔ اب ہر گھر نے اپنے دلوں کے اندر، اپنے گھروں کے ایک کونے کے اندر ایک عزا خانہ بنایا ہے۔ پہلے ایک محلے میں، ایک سوسائٹی میں شاید کسی ایک جگہ مجلس ہوتی تھی، مگر اب اس دفعہ یہ معجزہ ہے، اس دفعہ ہر انسان نے اپنے گھر میں عزاداری کا اہتمام کیا ہے، عزا خانہ بنایا ہے اپنے گھروں کو، اور یہی معجزہ شبیری ہے، یہی معجزہ زینبی ہے۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، جو بھی ہمیں چیلنجز ہوں، جو بھی مشکلات ہوں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ وہ نام ہے کہ جو نام سر بلند رہے گا۔ کیونکہ اس نام سے جڑا ہے وہ پیغام جو حق کا پیغام ہے، جو سچ کا پیغام ہے، جو جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے، جو ظالموں کو اندھیروں سے باہر نکالنے کی کوشش میں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ظلمتوں کے اندھیروں سے نکل کر روشنیوں کی جانب آ جائیں۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ظاہر ہے سب سے اہم سوال ہم امام کے جو واقعات ہیں، جو وہاں پر گفتگو ہے، جو خطبات ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ یہ تذکرہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ تذکرہ ہوتا اس لیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آخر مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے، حسین ابن علی علیہ السلام نے یہ اقدام کیوں اٹھایا، یہ قدم کیوں اٹھایا کہ وہ مدینہ چھوڑ کے مکہ، پھر مکہ چھوڑ کے حج کو ترک کر کے، اور پھر انہوں نے اپنا رخت سفر باندھا اور اپنی فیملی کے ساتھ کیا۔ اس کے پیچھے کی وجوہات کیا تھی، اس کی مقصدیت کیا تھی؟ اس کے لیے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ خطوط ہیں۔ ہم اکثر کوفیوں کے خطوط کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت خط لکھے، انہوں نے بہت زیادہ فورسفلی مولا کو اپنی طرف بلایا۔ اچھا، وہ خطوط کا تذکرہ تو ہوتا ہے، مگر ان خطوط میں جو آخری خط امام کو ملا کہ جس کے بعد امام نے اپنے سفر کا آغاز کیا، وہ خط میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، اور میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی ہم ضرور بات کریں کہ آخر ان خطوط میں لکھا ہوا کیا تھا، کہ جس کو پڑھ کر، کہ جس کو سن کر ہمارے امام نے، ہمارے ہادی نے اللہ
کہ پسندیدہ اور مقرب اس شخصیت میں کہ جس کے بارے میں امام حسین جس کے بارے میں آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ امام تبری لکھتے ہیں یہ کتاب میں صفحہ نمبر 261 ہے، یہ وہ خط ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جس کو سن کر امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مدینے سے خروج کریں گے۔ خط ہے جو ہانی اور سعید لے کر آئے امام حسین علیہ السلام پہ، اور اس کے الفاظ ہیں: ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام، اللہ نے تیرے دشمن کی کمر توڑ دی، اللہ نے تیرے دشمن کی کمر توڑ دی۔ اب وہ دشمن کون ہے اس کی نشاندہی آپ خود کریں گے۔ کمر توڑ دی، کسی امت نے تیرے دشمن کو نہیں چنا تھا، امت کے کسی بندے نے تیرے دشمن کو نہیں چنا تھا، اس نے مال غنیمت بھی لوٹ لیا، امت کی مرضی کے بغیر ان کا امیر بن گیا، اور اسی پر بات ختم نہیں ہوئی بلکہ نیک اور حق والوں کو قتل کیا۔ حضرت حجر بن عدی جیسی شخصیت کو اس دور میں قتل کیا گیا جو جلیل القدر صحابیوں میں سے تھے، جیسے صحابہ کو مار ڈالا، کو قتل کیا، اور حضرت حجر بن عدی جیسے صحابہ کو مار ڈالا، نیکوں کو قتل کیا، اور جو حرامی و بدبخت تھے ان کو زندہ رہنے دیا اور حکومت میں شامل کیا۔ دیکھیے یہ کیا ظلم تھا اس وقت۔ بیت المال غریبوں میں بانٹنے کی بجائے، ناحق ہو رہی ہے بات کہ بیت المال غریبوں میں، یہ وہ خط ہے جو موصول ہوا ہے امام حسین ابن علی کو، بیت المال غریبوں میں بانٹنے کی بجائے امیروں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یا حسین، ہمارا کوفے میں کوئی امام نہیں، آپ یہاں تشریف لائیے اور امت کی بگڑی بنائیے۔ یہ وہ خط ہے کہ جو خط امام حسین علیہ السلام کو پہنچا، اور دو قاصد جن میں سے ایک کا نام ہانی تھا اور دوسرے کا نام سعید تھا، اور یہ وہ آخری خط تھا، بہت سے خطوط موصول ہوئے مگر یہ وہ آخری خط تھا کہ جس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ ایک خط لکھیں گے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ سننا چاہیں گے کہ جب مولا کو یہ خط ملا تو اس کا جواب مولا نے کیا دیا؟ وہ اس جواب میں امام حسین علیہ السلام کی مقصدیت بھی شامل ہے، اس جواب میں کوالٹی آف اے لیڈر، کوالٹی آف مسلم مومنین کے جو لیڈر ہوتا ہے یا امیر المومنین جسے ہم کہتے ہیں، اس کی کوالٹیز کیا ہیں وہ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں اپنے اس خط میں جو انہوں نے بھجوایا آفٹر دیٹ خط جو ان کو ملا۔ مسلمانوں اور مومنوں کی جماعت کے نام، یہ ٹائٹل ہے، مسلمانوں اور مومنوں کی جماعت کے نام، یہ خط امام حسین ابن علی ان تمام خطوط کو موصول کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور درود کے بعد امام فرماتے ہیں کہ پہلے بھی بہت سے قاصد آئے، مگر یہ جو آخر میں دو قاصد آئے ہیں، جو کچھ تم نے لکھا اور بیان کیا سب میں نے پڑھ لیا۔ میں نے اپنے سفیر، اپنے بھائی یعنی مسلم بن عقیل علیہ السلام کو میں بھیج رہا ہوں، جو حالات کوفے کو دیکھ کر مجھے بتائیں گے، اور پھر میں خروج کروں گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں امام اس خط کے جواب میں کہ میں نے تمہاری ساری بات سن لی، اللہ کی قسم وہ شخص حکمران ہو نہیں سکتا مسلمانوں کے سوائے، نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا سوائے اس کے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے۔ یہ پہلی کوالٹی ہے، جو اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہے کم از کم وہ ہو سکتا ہے امیر المومنین، یعنی مومنوں کا امیر، یعنی لیڈر۔ آگے امام ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں، میں نے تمہاری ساری بات سن لی، اللہ کی قسم وہ شخص حکمران نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا سوائے اس کے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے،
اور اپنے ہر معاملے میں وہ انصاف پر رہے، ظلم نہ کرے اور ہر طریقہ اس کا حق کا ہو، اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے احکام کا پابند بنا کر رہے، اس کی زندگی میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ These are 6 different qualities of a مومن leader or a leader of the مومنین۔ والسلام حسین ابن علی۔ اب یہاں پر وہ 6 کوالٹیز ہیں جو امام نے بتائیں، اور امام حسین علیہ السلام کے پاس جب قاصد کا پیغام آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یزید کی بیعت کر لو، کیونکہ یزید کے والد امیر معاویہ جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، تو اب یزید جو ہے ہی از دا خلیفہ وقت، اور اس کی بیعت جب طلب کی ہے امام حسین علیہ السلام سے، تو امام کا وہ ایک تاریخی جملہ ہے جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جو سارا اسلام ہے، جو حق اور باطل ہے، یہ مجھ جیسا اور تجھ جیسا۔ اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب امام حسین ابن علی اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں، دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ جیسا، تو وہ مجھ جیسے کی کیا کوالٹیز ہیں، اور جب کہتے ہیں تجھ جیسا، تو ان تجھ جیسے کی کیا دنیا ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا۔ لیٹس آسک دس کوشچن آور سیلف کہ کیا ہم اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں؟ ہم اگر ان لیڈرز کی کوالٹیز، یہ لیڈر کی 6 کوالٹیز امام نے اپنے اس خط میں بتائی ہیں، آج ہم، میرے پاس اور چیزیں بہت ساری ہیں مگر تھیں جو میں نے ڈسکس کرنی تھی، مگر اگر آج ہم اپنے آپ سے اس بات کا سوال کریں کہ جب امام نے یہ جواب لکھا ان کوفیوں کے نام، ان کے خط کے جواب میں، تو کیا آج ہر انسان اپنے آپ میں، اپنی ذات میں اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں، ہماری شخصیت میں، جو بھی ہماری شخصیت ہے، ہر انسان اپنے اندر ایک لیڈر ہوتا ہے، کیا ہم میں وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں؟ ڈو وی ہیو دوز کوالٹیز آف لیڈرشپ؟ جو کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی کا لیڈر ہوتا ہے۔ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیڈرز ہوتے ہیں، جو مائیں ہوتی ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے لیڈر ہوتی ہیں، جو باپ ہوتے ہیں وہ اپنے تمام گھر والوں کے لیے لیڈر ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ کوالٹیز ہیں؟ آئیے یہ ہم اپنا سیلف انالیسس کرتے ہیں۔ لیٹس ڈو دیٹ۔ تو لیڈرشپ کوالٹیز میں سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل۔ اللہ کی کتاب پر عمل تو تب ہوگا کہ جب ہم اللہ کی کتاب سے متمسک ہوں گے۔ کیا ہم اللہ کی کتاب سے متمسک ہیں؟ کیا ہم اللہ کی کتاب میں جو دیے گئے احکامات ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں ساری چیزوں کو بھی پس پشت ڈال دینا، صرف اور صرف ایک چیز کو اپنا لیں، اور وہ چیز ہو سچ اور حق، ہماری ساری زندگی کے تمام معاملات بہتر ہو جائیں۔ مگر ہم سچ اور حق صرف وہ اپناتے ہیں جو ہمارے مفادات کے لیے ہوتا ہے۔ ہم سچ اور حق ان چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں جو ہماری اکارڈنگلی چیزیں ہوتی ہیں۔ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اور جھوٹ ہوتا ہے، ناحق ہوتا ہے۔ کئی دفعہ کوئی شخص جب سچ بول رہا ہوتا ہے تو دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ اس سچ کو برداشت نہیں کر پاتے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، اور وہ اس کے مقابلے میں کچھ کر نہیں سکتے۔ That's why you know what they do? What all they do is they start وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ دنیا کو یہ تمام چیزیں کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے، جبکہ وہ لوگ سچ جب انسان حق پہ ہوتا ہے، سچ پہ ہوتا ہے، تو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچوں کا ساتھ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل کے مطابق ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جو کوالٹی ہے، جو لیڈرشپ جو ہر انسان میں ہونی چاہیے، ہر معاملے میں انصاف کرے، یعنی منصف ہو،
انصاف ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی جب بات آئے تو آپ کو لگے کہ بس میری ذات کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور دوسرے کی بات آئے تو آپ ہر چیز کو پس پشت ڈال دیں. ہر چیز کے لیے آپ آنسریبل ہیں اللہ کی بارگاہ میں. ظلم نہ کرے، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق ادا کرے، حق پر ہو، سچ کے ساتھ. وہی باتیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. اللہ کے احکام کا پابند ہو، جو بھی اللہ نے حکم دیے ہیں اس کا پابند ہو. اور یاد رکھیں جب بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے تو رشتوں میں صرف ایک بندہ پابند نہیں ہوتا، بلکہ جن دو لوگوں کے درمیان رشتہ ہوتا ہے وہ رشتوں میں پابند ہوتے ہیں. سو دس از ایگزیکٹلی واٹ آر دا کوالٹیز آف اے لیڈر، کہ جو حق پر اللہ کے احکام کا پابند ہو، اس کی زندگی میں کوئی کھوٹ نہ ہو. جو شخص یہ سب کرتا ہے وہی شخص جو ہے وہ لیڈر ہو سکتا ہے. مقصد امام حسین علیہ السلام کا کیا ہے؟ میں ایک لائن میں، جب امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کو مدینہ اور اس کے بعد پھر مکہ چھوڑنا ہے، تو جو امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کی کچھ لائنز ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. ایک دو لائنز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس سے ہمیں مقصدیت امام حسین علیہ السلام واضح ہو جائے گی. ایک دفعہ جب مقصد امام حسین علیہ السلام واضح ہو جائے گی تو انشاءاللہ کل والا جو ہم سیشن ہوگا اس میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ہمیں وہ جو مقصد ہے اس پہ کیا ہم قائم ہیں، کیا ہم چل رہے ہیں کہ جس مقصد کو لے کے امام حسین نے تمام قربانیاں دیں، کیا ہم اس مقصد کو لے کر آگے چل رہے ہیں کہ آج کے اس دور میں جو مولا نے آواز بلند کی تھی، صدا بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کیا اس کے اوپر ہم لبیک کہنے والوں میں سے ہیں یا نہیں؟ مدینہ سے نکلتے وقت جب چلے تو یہ لکھ کر چلے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ میرے مدینہ سے نکلنے کا مقصد اور کچھ نہیں، فقط اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. اور یہی مقصدیت ہے اس دین حق کا کہ ہم ہر انسان اپنی اصلاح کرے. ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو مکمل سمجھنے لگتے ہیں. ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم مکمل ہیں، جبکہ اصلاح ہر لمحہ آخری ہچکی تک، جو موت کی ہچکی ہوتی ہے آخری، اس وقت تک ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقصد امام حسین علیہ السلام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ عظیم ترین قربانی اللہ کے دین کے لیے، ہمارے لیے، کائنات کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، اس مقصد کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیں. ہم کم از کم اپنی سوچوں کے رخ کو بدلیں. ہم اپنی سوچوں کے رخ کا تعین کریں کہ ہمیں کہاں جانا ہے آگے، ہمیں کہاں پہنچنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. کیا ایسا کیا ہم نے اپنی زندگی میں 40 سال جو ہمیں آج وہاں لے کر آیا جہاں آج ہم ہیں؟ کیا ایسی غلطیاں ہم لوگوں نے کی؟ یہ سب سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اور یقین کیجئے، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، اور یہ میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ یہ میرے یقین اور میرے ایمان کا حصہ ہے. وہ یہ کہ جب آپ قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں نا، تو یہ خاصہ ہے، یہ ایسا معجزہ ہے قرآن حکیم کہ جب بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر سے اس قدر ہر دفعہ پڑھنے پہ آپ کو مختلف مطالب سمجھ آتے ہیں، مختلف چیزیں سمجھ آتی ہیں، مختلف باتیں آپ کو پتہ چلتی ہیں، مختلف پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں. وہ آیت جو ایک دفعہ آپ پڑھتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کا مختلف ہوتا ہے مطلب. دوسری دفعہ پڑھتے ہیں آپ کو کچھ اور ہی سمجھ آتا ہے. تیسری دفعہ پڑھتے ہیں آپ کسی اور چیز کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ذکر امام حسین علیہ السلام ہے اور عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے، یہ ہر سال
آپ کو ایک مختلف سٹیج پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، ہر سال آپ کو ایک نیا مطلب سمجھاتی ہے، ہر سال آپ کو ایک نئی تعلیم، ایک نیا پوائنٹ اور آپ کی ذات، آپ کے اندر تبدیلی کا ایک مختلف اینگل آپ کو دے کر جاتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، اور اگر آپ کی ذات میں وہ تبدیلی نہ آئے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے، اگر آپ کا دل نہ بدلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے کانوں کی حد تک محدود ہے ذکر حسین، آپ کے دل میں نور بن کر نہیں جا رہا، کیونکہ تبدیلی وہاں آتی ہے جب ذکر حسین آپ کے دلوں میں سرایت کر جاتا ہے، آپ کے دلوں میں اتر کر آپ کے اندھیری دل کو، آپ کے سیاہ دل کو نور میں بدل دیتا ہے۔ اور یہ ذکر حسین علیہ السلام ایسا ہی ذکر ہے جو ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے، ہماری زندگیوں کو بہتر کرتا ہے، ہماری زندگیوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کر آتا ہے، بالکل ویسے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کی تقدیر، اس کے مقدر کو بدل دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہماری اس طرح سے اصلاح ہو اس ذکر کو سنتے اور کرتے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بالکل تبدیل کر دیں، اور ہماری کیا اوقات کہ ہم کچھ کر سکیں، بس دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے، ایسا اذن اس کی طرف سے ملے کہ سب کچھ بدل جائے اور سب کچھ تبدیل ہو جائے، اور یہ بدلہ تب جاتا ہے جب اس کی نظر کرم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی زندگیوں کو آسانی عطا کرے، اور اللہ ہمیں ویسا بنا دے کہ جیسا وہ چاہتا ہے، اور مقصد کربلا، مقصد امام حسین علیہ السلام، اور وہ جو اصلاح اپنی نانا کی امت کی چاہتے تھے، اللہ بس اس سال ہم سب کی وہ اصلاح کر دیں۔ اور اصلاح ہوتی تب ہے جب ہم نیت کر لیتے ہیں کہ ہمیں بدلنا ہے انشاءاللہ۔ آخر میں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔